بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس ویڈیو کے اندر بہت ہی اہم باتیں کی جائیں گی۔ وہ باتیں کیا ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر ان کو کرو گے تو گھر میں بے برکتی آ جائے گی، رزق ختم ہو جائے گا، روزگار ختم ہو جائے گا، نوکری ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے گھر میں بے برکتی آ جائے گی اور رزق ختم ہو جائے گا۔ یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر غلط پھیلی ہوئی ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ کچھ کام جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بے برکتی آ جائے گی، یقیناً وہ کام غلط بھی ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، تہذیب سے ہوتا ہے، سوسائٹی سے ہوتا ہے، ادب سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے گھر میں بے برکتی ہو جائے گی، رزق ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت نہیں آئے گی۔ وہ کام کیا ہے؟ مثلاً یہ مشہور ہے نمبر 1 کہ الٹی چپل رکھنا۔ اب الٹی چپل رکھنے سے اس کا رزق سے اور بے برکتی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر غلط بات پھیلی ہوئی ہے۔ البتہ اس کا تہذیب اور طریقے سے تعلق ہے کہ جب بھی چپل کو اتارا جائے تو سائیڈ میں رکھا جائے، سیدھا رکھا جائے، الٹا نہ رکھا جائے، اس لیے کہ ہم اس کو پہن کر راستے میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو اس پہ نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا تہذیب سے اور طریقے سے تعلق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے الٹی چپل رکھ دی ہے تو اس کے گھر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ نمبر 2، جھاڑو کو الٹا رکھنا۔ یعنی ہم سے بھی بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کیا جھاڑو کو الٹا رکھنا مطلب یعنی سیدھا سیدھا رکھنا، کیا کھڑا کر کے جھاڑو کو نہیں رکھ سکتے ہیں؟ کیا جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھیں گے تو اس سے گھر میں بے برکتی ہوگی، رزق ختم ہو جائے گا؟ یعنی جھاڑو کو اگر ہم اس طرح سے رکھ دیں تو لوگ کہتے ہیں، معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، مجھ سے بھی لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اس طرح جھاڑو رکھ دینے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور رزق ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی نے جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھ دیا ہے، دیوار سے ٹیک لگا کر رکھ دیا ہے تو اس سے رزق میں بے برکتی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کا تقاضا ہے کہ جھاڑو سے صفائی ستھرائی کی جائے تو اس کو ایک سائڈ میں بچھا کر رکھ دیں یا کھڑا رکھ دیں، جو بھی بہتر لگے، جیسی جگہ ہو ویسے مناسب اسی طریقے سے اس کو رکھ دینا چاہیے۔ تیسری بات، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ننگے سر سوتے ہیں ان کے گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات بھی سراسر غلط ہے، اور یہ بات جو ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، اور بہت سے لوگ نہ جانے کہاں سے ایسی باتیں لے کر آتے ہیں جو اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ننگے سر جو سوئے گا اس کے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ ہیں، میں مردوں کی بات کر لوں، کیا ہم اور آپ رات میں ٹوپی لگا کر سوئیں گے؟ کیا ہم رات میں عمامہ باندھ کر، پگڑی باندھ کر سوئیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سنت کو طریقہ یہ ہے کہ رات کا لباس تبدیل کر کے سونا چاہیے، یعنی آدمی جو لباس پہنا ہوا ہو اس کو اتار کر ایک ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جس میں ستر بھی چھپا رہے اور شرم و حیا کے خلاف کوئی بات بھی نہ ہو، ادب کے خلاف کوئی بات بھی نہ ہو، ایسا لباس پہن کر سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عورتیں بھی ہیں کہ اب وہ دن میں تو ان کو سر پر دوپٹہ ڈالنا پڑے گا، اوڑھنا پڑے گا، گھر سے باہر نکلیں گے تو نقاب کرنا پڑے گا، لیکن اگر رات میں سوتے ہوئے بھی کہہ دیا جائے کہ وہ اپنے سر سے دوپٹہ نہ اترنے دیں تو یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ اس سے عورتوں کی تو جان مشکل میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو شخص ننگے سر سوئے گا اس کے گھر میں بے برکتی ہو جائے گی، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ غلط بات مشہور ہے۔ اور ایک بات
جو ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے کہ جو آدمی زیادہ سوتا ہے اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، زیادہ سونے سے گھر میں بے برکتی تو نہیں آتی ہے، البتہ اگر کوئی شخص کام ہی نہ کرے، فیکٹری ہی نہ جائے، جاب ہی نہ کرے، پھر وہ 24 گھنٹہ پڑا سوتا رہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر میں بے برکتی آ جائے گی۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ ہفتے بھر کام کرتا ہے، جمعے کے دن چھٹی رکھتا ہے یا اتوار کے دن چھٹی رکھتا ہے، پھر وہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس دن آرام کرتا ہے، اپنے بدن سے کوئی دوسرا کام نہیں کرتا لیتا ہے، پھر وہ سوتا رہتا ہے، اور تو پھر اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر وہ سونے میں اپنی نماز کو قضا نہیں کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدمی ہفتے بھر کام کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اتوار والے دن وہ زیادہ سو رہا ہے تاکہ اس کو بدن کو آرام مل جائے، ہفتے بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے، اور وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو زیادہ سونے سے گھر میں ایسا نہیں ہے کہ بے برکتی ہو جائے گی اور رزق ختم ہو جائے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بات بھی مشہور ہے کہ رستے میں پیشاب کرنے سے، کھڑے ہو کر رستے میں پیشاب کرنے سے رزق ختم ہو جاتا ہے، روزی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات شرم و حیا کے خلاف ہے، اور یہ تہذیب و طریقے کے خلاف ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر راستے میں پیشاب کرے اور اس کے پیچھے سے مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، لڑکے بھی جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بچیاں بھی جا رہی ہیں۔ تو یہ بات شرم و حیا کے تو خلاف ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کام کرنے سے بے برکتی ہو جائے گی، ایسا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ کام سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ راستے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ اگر وہ پیشاب کر رہا ہے اور اس کے اوپر چھینٹیں پڑ رہی ہیں تو آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث بارہا کہ اکثر عذاب قبر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب وہ پیشاب کریں تو یہ چاہیے کہ وہ ایک خالی جگہ میں جا کے، تنہائی میں جا کے، جس کو ہم کہتے ہیں بیت الخلاء میں جا کے، ٹوائلٹ میں جا کر، وہاں پر وہ قاعدے سے بیٹھ کر استنجا کرے اور پیشاب کرے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سستی کرنے سے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نماز میں سستی اور کاہلی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں نماز میں سستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جو لوگ نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اگر کوئی نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کے گھر سے برکت اٹھ جائے گی، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں، جو کچھ غلط خیال تھے، کچھ غلط نظریے تھے، کچھ غلط عقائد تھے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ یقیناً اس میں سے کچھ کام تہذیب کے خلاف تھے، شرم و حیا کے خلاف تھے، ادب کے خلاف تھے، ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایسا کام کرنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو غلط عقیدے سے، غلط نظریے سے، غلط خیال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔